رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہادی آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے، اور اس میں ہم نے پچھلے پروگرام میں ایک حدیث ذکر کی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 امور ایسے ذکر فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور 3 ایسی چیزوں کا بیان ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ جن چیزوں کو پسند رکھتا ہے اس میں ایک سرکار نے بیان فرمائی تھی کہ وہ تمہارے لیے پسند فرماتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا سرکار نے فرمایا کہ تم سب اللہ تعالیٰ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن پر عمل کرو، حدیث پر عمل کرو۔ اور تیسرا یہ کہ جدا جدا نہ ہو جاؤ، ٹکڑیوں میں نہ بڑھ جاؤ، اپنی طاقت کو ختم نہ کر دو۔ اور سرکار نے فرمایا وہ تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے پہلا بے فائدہ بحث و تکرار کو۔ تو فائدہ مند جو بحث و تکرار ہوتی ہے، جیسے علماء کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے آپس میں بحث کرتے ہیں، یا دانشور حضرات ہوتے ہیں، اور کبھی ڈیبیٹ آپ نے دیکھی ہوگی، کوئی ایسا ہوتا ہے پروگرام جس میں اپنے اپنے رائے کا اظہار، اس میں تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ کسی ایک درست نتیجے تک پہنچنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایسی فائدہ مند ابحاث منع نہیں ہے، یہ تکرار منع نہیں ہے، لیکن جو بالکل بے فائدہ تکرار ہے جس کا حاصل محصول کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہے کہ آخر میں ایک دوسرے کی گریبانی پکڑ لیں گے، یا برا بھلا کہیں گے، یا دلوں میں قدورت بیٹھ جائے گی اور لڑ کر ہی اٹھیں گے، اور فائدہ کچھ بھی نہ ہو، اور اس میں پھر 2 ڈھائی گھنٹے لگا دینا، یہ بالکل بیکار ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ دوسرا زیادہ سوال کرنا، یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ زیادہ سوال کرنے کا مطلب ہے کہ جو بیجا کوئسچن جس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ سرکار کو سخت ناپسند ہے۔ بخاری کی ایک روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسے کوئسچنز کیے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئے، یعنی غیر ضروری کوئسچن تھے، تو سرکار جلال میں تشریف لائے، اور اتنے جلال میں آئے کہ جو قریبی صحابہ تھے وہ گھبرا گئے، بہت ہی چہرے پہ جلال کے آثار، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سلونی ما شئتم، تم مجھ سے پوچھو جو تم چاہو، سوال کرو مجھ سے، یعنی جلال میں آ گئے کہ اچھا پوچھو، پھر کچھ بھی پوچھنا پوچھو۔ اب اس میں نے جسے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شارع علیہ السلام ہے، آپ کی زبان اقدس سے جو نکل جائے بس سمجھ لیں وہ شریعت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر سرکار سخت احکام بیان فرما دیں، کیونکہ بہت سے احکام میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، آپ سخت بھی بیان کر سکتے تھے اور نرم بھی بیان کر سکتے تھے، جیسے مسواک کا مسئلہ ہے، اسی طرح حج کا مسئلہ تھا، زندگی میں ایک بار یا کثرت سے، اس کے میں نے آپ کو حدیثیں سنائی تھیں، تو اس میں سرکار نرمی والی حدیثیں ہی، نرم والا حکم ہی اپنی امت کے لیے پسند فرماتے تھے، جب تک کہ اللہ کی طرف سے اس کے معاملے میں سختی نہ کی گئی ہو کہ سخت حکم بیان کرنا ہے تو پھر تو سختی کرنا ہے، لیکن جہاں اختیار ہوتا تھا ہمیشہ نرم حکم سرکار بیان فرماتے تھے۔ لیکن جب سوالات کوئی کرے گا تو پھر سرکار اس کی وضاحت کرتے جائیں گے، اور اس میں پھر وہ نرمی سختی میں بدل سکتی ہے، اس وجہ سے سرکار ناپسند فرمایا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کیا۔ اور تیسرا مال ضائع کرنے کو، یہ بھی اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ تو مال ایک اللہ کی نعمت ہے، کسی بھی نعمت کو آپ بیجا خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اور خاص یہاں مال کا ذکر فرمایا کیونکہ مال بھی ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے، آپ اس سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، اپنے آپ کو خطرات سے بچاتے ہیں، پھر اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ اگر جمع کر کے رکھتے ہیں تو آپ کے بچے کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بچیں گے، اس طرح ذلت اور خواری سے محفوظ رہیں گے۔ تو مال بہت ہی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور پھر ایک بہت بڑی چیز کہ اگر آپ اس کو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو آپ کے لیے ثواب جاریہ، باعث بلندی درجات، نجات و بخشش کا ذریعہ، بہت سارے امور ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مال ایک نعمت ہے، اب اس نعمت کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ، یہ ہے بیجا خرچہ، یہ ہے مال کو ضائع کرنا۔ اور اسی طرح دنیا خالصتاً دنیا کے لیے اس طرح خرچ کرنا کہ جس میں جو شریعت کو ناپسند ہو، جہاں منع کیا ہو، جیسے گناہ کے معاملات میں اس کو خرچ کر دینا، پیسے کو شریعت نے منع کیا۔ جیسے کوئی جاہل آدمی ہو اپنے پیسے کو فحاشی کے لیے وقف کر جائے معاذ اللہ، یا گناہ کے کاموں کے لیے وقف کر جائے، کسی بھی گناہ کے کام کے لیے، تو یہ کتنا بڑا وہ گناہ جاریہ کر کے چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب مال عطا فرماتا ہے تو مال والے کو چاہیے کہ دین داروں سے اچھے، جو مخلص ہوں، دنیا سے بے نیاز ہوں، لالچی نہ ہوں،
ان سے رابطہ کر کے ان سے ہدایت لیتا رہے کہ مال کو کہاں کہاں خرچ کرنا میرے لیے نافع ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ میرے مشورہ سن کے کوئی مطلب ہنسے کہ یہ یار کون جا کے مشورہ کرے مولویوں سے، تو میں نے اسی لیے عرض کیا کہ جو دین کی اچھی طرح اونچ نیچ سمجھتا ہو اور دنیا سے بے نیاز ہو، مال کا اس کو لالچ نہ ہو، اس سے جب پوچھیں گے کم از کم آپ اپنے مال کو بہت سی ایسی جگہوں پہ خرچ کرنے میں کامیاب ہوں گے جو اخروی لحاظ سے آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور بہت سی ایسی جگہوں سے اپنا پیسہ روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ اگر آپ وہاں خرچ کرتے تو آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ ہو جاتا۔ اس لیے ہمارے جتنے بھائی بہن اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ احتساب ضروری ہے۔ تو اپنا حساب کتاب ذرا کر کے دیکھیں کہ ہم بے فائدہ بحث و تکرار تو نہیں کرتے، فضول قسم کی بحثوں میں تو نہیں لگ جاتے۔ اسی طرح کسی عالم دین سے اگر کویسچن کرتے ہیں تو ضروری کویسچنز کے ساتھ ساتھ پہ بہت سارے غیر ضروری سوالات تو نہیں کرنے لگ جاتے، اور اسی طریقے سے اپنے مال کو ضائع تو نہیں کر رہے ہیں، فضول تو نہیں اڑا رہے ہیں، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ ایسی اب جیسے مثال کے طور پر تھوڑی سی بھوک ہے اور ایک بڑا سا پیزا منگا لیا، تھوڑا سے کھایا، باقی سب اٹھا کے کچرے میں پھینک دیا، یہ جو ہے مال کا ضیاع ہے۔ اسی طریقے سے اتنے سارے جوڑے پھیلی ہیں، یہ خواتین کا بڑا مرض ہوتا ہے، پھر ایک نیا ڈیزائن پسند آیا اسے لے لیا، حالانکہ دوسرے ابھی آؤٹ آف فیشن بھی نہیں ہوئے۔ چلو آؤٹ آف فیشن ہو جائیں، آپ گرمی آ گئیں، سردیوں کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں تو یقینی سی بات ہے چلیں پھر تو نیا بنا لیا آپ نے، پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن آؤٹ آف فیشن بھی نہیں ہوئے، بس ایک دفعہ پہنا پھینک دیا اٹھا کے، ایک دفعہ پہنا پھینک دیا، تو یہ غلط چیز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی فضول خرچیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، اور یہ آج کل کے ماحول کے بڑے تقاضے کے موافق ہے، اس کو سمجھیے گا، مطلب ہر ایک کے لیے تو نہیں ہے لیکن ایک مخصوص گروہ کے لیے آپ سمجھ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، جیسے تلوار ہے، تیر ہے، گن وغیرہ ہے، اس سے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ سے چلوا دے، پھر یہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ یعنی کہ غلطی سے آپ نے مار دیا کسی کو تو پھر وہ قتل ہو جائے گا، اور اگر آدمی توبہ نہیں کرے گا اور شرعی تقاضے پورے نہیں کرے گا تو پھر جہنم میں ٹھکانہ ہے۔ تو اس حدیث سے ذرا میرے وہ بھائی درس حاصل کریں جو گن پوائنٹ پر موبائل چھینتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خالی اشارہ کرنے سے منع کیا، جیسے تیر ہے تو یوں نہ کرو کسی کو، تلوار یوں مذاق میں بھی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ لگ جائے کسی کو، اور اگر پھر آپ نے اس کو مار دیا اور توبہ نہیں کی اور پھر وہ تقاضے پورے نہ کر سکے انانیت کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے یا لا علمی اور جہالت کی بنا پر، تو پھر جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ تو اب یہ جو گن پوائنٹ پہ، اب پہلے ایک اور حدیث دیکھیے کہ مسلم کی روایت ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کی طرف کسی دھاری دار آلے سے اشارہ کیا تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی یعنی اس کے ماں باپ کی طرف سے اس کا بھائی ہو، سگے بھائی کو بھی نہیں کر سکتے ہیں، اشارہ کریں، اس کو ڈرائیں، دھمکائیں، ہتھیار دکھائیں تو اس کے دل میں یقینی سی بات ہے خوف پیدا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے پھر تمام فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، وہ اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو اب اس سے اندازہ کریں جو گن پوائنٹ پہ نکال کر لاؤ بھی موبائل نکال لو اور گھر لوٹ رہے ہیں اور ڈاکے مار رہے ہیں، اور پھر جا کر اس پیسے سے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، حرام کھلا رہے ہیں، انہیں جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں، تھوڑا سا سوچئے، غور کریں۔ جب یہ چور وغیرہ پکڑے جاتے ہیں اور بعض اوقات مشتعل عوام ان کو پکڑ لیتی ہے تو یہ کہتے ہیں جی کیا کریں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے لیے میں نے ایسا کیا۔ اگر واقعی آپ کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے دلچسپی ہے تو آپ اگر فاقوں میں مر جاتے نا، کچھ بھی نہ ہوتا، آپ کو اللہ تعالیٰ جنت دیتا، اعلیٰ مقام دیتا، کوئی نقصان نہیں تھا، لیکن یہ جو آپ گن پوائنٹ پہ کر کے اور حرام کھلا رہے ہیں انہیں، یہ اپنے اولاد کے ساتھ دوستی نہیں ہے، یہ تو ان کو آپ جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گوشت حرام سے پلے بڑھے اس کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے۔ تو اگر آپ کے بیوی بچے جانتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اگر نہیں جانتے تو پھر تو بیچارے وہ چلے ان کو علم نہیں ہے تو، اور آپ انہیں حرام کھلا رہے ہیں، لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ حرام کھلا رہے ہیں، تو میدان محشر میں سخت گرفت ہوگی اور اللہ ناراض ہوا، کیونکہ بعض اوقات پھر بیوی بچے بھی
عادی ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ باپ کیا دھندا کر رہا ہے، تو پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بھی گناہ گار ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ اس طریقے سے جو آپ کے یہ معصومانہ عذر تھا کہ جی ان کے فاقے ہو رہے تھے اس لیے میں کرنے پر مجبور ہو گیا، تو فاقوں کی بھائی جان اتنی تکلیف نہیں ہے جتنا آپ یہ حرام سے پیٹ بھر کے ان کے لیے تکلیف کا سامان جمع کر رہے ہیں۔ یہ کون سی دیانتداری، کون سی سمجھداری، کون سی عقل بندی ہے؟ اور پھر اپنے خود سوچئے، جس کے گھر میں آپ لوٹ رہے ہیں کیا ان کے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ دوسرے کے بچوں کو بھوکا مارو، دوسرے کے بچوں کو رلاؤ، ان کی دل آزاریاں کرو، ان کو ان کے فائدوں سے محروم کرو، اپنے بچوں کا پیٹ بھرو؟ اس سے بڑی خود غرضی کیا ہو سکتی ہے بتائیے؟ تو یہ بالکل غلط چیز ہے۔ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو روزگار نہیں ملتے، گھروں میں لوگوں کے فاقے ہو رہے ہیں، کیونکہ میں عوامی آدمیوں میں بڑا کلوز رہتا ہوں لوگوں کے، بیچارے لوگ ہمیں مسئلے اپنے براہ راست ذکر کرتے ہیں میسیجز پر، میلز پر، تو کس طریقے کے حالات چل رہے ہیں وہ اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کے دور میں بھی رزق حلال طیب اور حلال دینے پر قدرت رکھتا ہے، اس کو تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ بس یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہپ ہپ زیادہ زیادہ ہمیں ملے، کون چند ہزار میں گزارا کرے، ادھر سے چھینو ادھر سے چھینو ادھر سے چھینو، لاکھوں آ جائیں گے، لیکن اس میں نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ناراض ہو رہا ہے، فرشتوں کی لعنتیں کیسی برس رہی ہیں، اور آخرت میں کیا ہوگا انجام۔ تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کی طرف دھاری دار آلے سے اشارہ کیا، تو اس زمانے میں چونکہ دھاری دار آلہ ہلاکت کے لیے تھا، تو مراد یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز جس سے سامنے والا بھائی ہلاک ہو جائے اس پہ تان لیتا ہے اور اس کو ڈراتا ہے دھمکاتا ہے، اس پہ فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ایسا بھائی، ویسے تو سنتے نہیں ہوں گے، لیکن اگر کوئی سن رہا ہے تو اس کام کو چھوڑیں، کوئی پاکیزہ نیک کام کریں، بوریاں اٹھا لو بھائی، چھابڑی لگا لو چھوٹی سی، ایک چند سو روپے سے بچوں کی چیزیں بیچ کر شام کو 100 50 200 300 روپے کما لو، یہ بہت بہتر ہے۔ رکشے چلا لے آدمی، مزدوری کر لے، جوتے گھانٹ لے، لیکن یہ ڈاکہ زنی، چوری اور یہ گن پوائنٹ پہ چھیننا، یہ بہت بڑا وبال ہے، اتنا بڑا وبال ہے جس کا آپ نے اگر ایک دفعہ موبائل چھین لیا پوری زندگی اس کا دل جلتا رہے گا اور دکھتا رہے گا، کیونکہ قیمتی موبائل ہو تو کہاں بھولا جاتا ہے، خصوصاً جن عورتوں کے زیور اتروا لیے جاتے ہیں۔ زیور تو عورت کی کمزوری ہے، اور پھر آپ اس کمزوری اس سے اتروا کے اپنی بیوی کو جا کر دیتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو، اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر سرد مہری خود غرضی کیا ہوگی؟ اور جب آپ اپنے مسلمان بھائی کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ کیسے کرم فرمائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جتنی یہ لوگ ہیں، مخلوق ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے کنبہ ہے، جیسے ایک خاندان ہوتا ہے نا، لیکن وہ خاندانی تصور نہیں کہ بیٹا بیٹی ماں باپ والا، جس طریقے سے ایک خاندان میں ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت فرماتا ہے۔ اس لیے کسی کو بھی آپ یہ سمجھیں کہ چلو جی میں سے گن پوائنٹ پہ یہ چیز چھین لوں وہ چیز چھین لوں، اور وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بندی ہے، آپ جب اس کا دل دکھا رہے ہیں، اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے، آپ گن پہ کسی کے دل میں خوف پیدا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے وہیں آپ کا ہاتھ توڑ دے، وہیں پہ الٹی گن کر کے آپ چلا دیں، اپنے آپ کو مار لیں، اللہ تعالیٰ تو اس پہ قادر ہے، لیکن اس کے ڈھیل دینے کی عادت ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کتنے ڈاکو ایسے ہوتے ہیں جو ڈاکہ مارتے ہوئے مارے جاتے ہیں، کس قدر منحوس موت ہے، کس قدر عبرتناک موت ہے کہ آدمی ایک حرام اور گناہ کبیرہ کام کرتے ہوئے مرے اور اسی حالت میں پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ کس قدر لعنتیں، کس قدر سخت عذاب، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کے لوگوں کے لیے کوئی دعائیں بھی کرتا ہوگا۔ بد دعائیں سینکڑوں ہوں گی، لاکھوں بد دعائیں۔ ایک ڈاکو نے ڈاکہ مارا پھر مر گیا، لوگوں کو کیا پتا کہ کون تھا؟ وہی تھا جس نے ہمارے گھر میں ڈاکہ مارا تھا۔ تو وہ گویا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی عورتیں بد دعا کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ جو میری چوڑی چھین کر لے گیا، میری بچی کا جہیز لے گیا، اس کو تباہ کر دے، اس کے قبر میں کیڑے پڑیں، اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا غرق ہو جائے، اس پہ تیرے عذاب نازل ہو۔ اور وہ ڈاکو پڑا ہوا ہے اس وقت قبر میں، جو ان کو نہیں پتا، اور یہ بد دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ اس پہ عذابات نازل ہوں گے۔ پھر اس کو پتہ چلے گا کہ جو بڑے شیر بنتے نا، گن پوائنٹ لے آئیں گے، عورتوں کو ڈرائیں گے، بچوں کو ڈرائیں گے، بیچارے عام شہریوں کو ڈرائیں گے اور بڑا اپنے آپ کو بہادر سمجھیں گے۔ ارے بھائی بہادر ہو، ذرا گن سائیڈ میں رکھ کے مقابلے پر آؤ نا، ان سے لڑ کے دیکھو ذرا۔ گن پہ تان کے سمجھتے ہیں ہم بڑے بہادر ہو گئے، یہ بہادری نہیں ہے، یہ بزدلی ہے۔
یہ ڈرپوکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے یہ پکڑے جاتے ہیں اور دو چار لوگوں کے تھپڑ پڑتے ہیں تو وہ قدموں میں ہاتھ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں، بھیا ابھی تو تم بڑی بدماشی کر رہے تھے، ابھی تو تم گالیاں بک رہے تھے، ابھی تو دانت پیس رہے تھے، ابھی تو تھوڑی تھوڑی بات پر تمہیں غصہ آ رہا تھا تکبراً، اور ابھی تم بھیگی بلی بن گئے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر بزدلی ہوتی ہے، ظاہری طور پہ بہادری دکھائی جاتی ہے، اور یہ بہادری پھر مہنگی پڑے گی اس وقت کہ یا تو دنیا میں ہی ایک عبرت کا نشان انسان بن جاتا ہے اور آخرت میں بھی سخت عذاب، یا بعض ایسے ہوں گے کہ شاید دنیا میں عبرت کا نشان نہ بنے اور بچ بچا کے وہ مر جائیں، تو پھر لیکن آخرت میں تو ضرور سخت عذاب ہوگا۔ اس لیے ذرا توجہ کرنی چاہیے اور ہرگز ایسے کام دھندے نہیں کرنے چاہیے، اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد